بات اس میں سمجھنا چاہیے کہ اصل میں سونے کی چڑیا تھی ہندوستان، اچھا اور یہاں پہ جو ذہنی طور پہ ایک مسلمان مجموعی طور پہ جو قوم ہے، جی اس قوم کے مزاج میں جذبہ حریت جو ہے، آزادی کا ایک جذبہ ہے، جی یہ کسی کی غلام نہیں رہ سکتی۔ اور انگریز کا جو مقصد تھا وہ غلام بنانا تھا۔ اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو اتنا درس حریت جی دیا ہے کہ جب ایک صحابی اس کے دربار میں گئے، کیا نام جی تھا اس کا، کیسر یا کسریٰ کے دربار کسریٰ کے دربار کسریٰ، میں، انہوں نے جی کیا کہا تھا، اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد۔ واہ، ہم تو دنیا میں آئے اس لیے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر جاتے ہیں۔ جی ومن جور الدیان الی عدل جی الاسلام، ہم دینوں کے جبر سے نکال کر اسلام کے نظام عدل میں لاتے ہیں۔ بالکل ایسا، ومن ضیق الدنیا الی وسعتھا، ہم دنیا کی تنگیوں سے وسعت کی طرف لے کر آتے ہیں۔ جی تو یہ اسلام کا مزاج ہے، مزاج حریت۔ اب انگریز کو پتہ ہے کہ جہاں پر مسلمانوں دوسرے ملکوں نے جو کیا اس کا میں الگ جواب دیتا ہوں۔ ہندوستان میں چونکہ جو ہندو اور سکھ تھے یہ جی پہلے سے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، کبھی پنڈتوں کے غلام، کبھی پروہتوں کے غلام، حتیٰ کہ غلامی کی باتیں وہ گدھے، بیل، بندر، ان کو اپنے دیوتا ماننے والے، ان سے کوئی حریت کی امید نہیں رکھی جا سکتی، نہیں وہ رکھی، بغاوت کریں گے۔ بالکل ایسا، مسلمان یہاں پہ بہت سالوں سے، کئی صدیوں سے حکمران چلے آ رہے تھے، ان کے رگوں میں وہی آزادی کا اور حکومت کا خون دوڑ رہا تھا۔ ان کو کس آواز پہ دبایا جائے، کس طرح ان کی ذہن سازی کی جائے کہ ان کے اندر سے وہ حرارت اور آزادی والے جراثیم ختم ہو جائیں، یہ غلام بن کر رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کئی کام کیے، جیسے مثال کے طور پر انہوں نے یہ کیا کہ پہلے کچھ نثر کے ماہرین جنہوں نے بڑے تعلیم یافتہ طبقے میں اس کو اس سطح پر لائے کہ وہ لوگوں کی ذہن سازی کریں، جیسے الطاف حسین حالی ہے، محمد حسین آزاد ہے، ڈپٹی نذیر احمد ہے، جنہوں نے دنیا کو یہ دروس دیے، یہ اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ مولوی چراغ علی جموی، سر سید احمد خان، یہ سارے ذہن سازی کے لیے تھے۔ لیکن جب یہ سارے تجربے ناکام ہوئے تو آخر ان کے پاس پتہ ایک ہی رہ گیا تھا کہ اب بنام خدا روکا جائے۔ جب نثر اور نظم سے اور ان کے پیروں فقیروں سے یہ کام نہیں بن پایا تو انہوں نے کہا بنام خدا روکو۔ اور بنام خدا کیسے ان کو بنایا جائے گا؟ اس کے لیے ان کے پارلیمنٹ میں 1870 میں بینجامن ڈزرائیلی ان کا وزیر اعظم تھا، اس نے ایک باقاعدہ وفد بھیجا مستشرقین کا، جس میں سر ویلی میور تھا، ڈبلیو ہنٹر تھا، جنرل اے کے کنزی تھے، یہ لوگ تھے۔ انہوں نے آ کر باقاعدہ ہندوستان کا سروے کیا، اور یہ اس بات کو ان کی جو سینٹرل انٹیلیجنس کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی اس بات کی پوری چرچا وضاحت کی گئی ہے۔ اب انہوں نے آ کر سروے کرنے کے بعد کہا کہ یہاں پر ان لوگوں کو اب ایک ہی نبی کے آنے کی ان کو انتظار ہے، اور وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے بارے میں ان کا نظریہ ہے کہ ان کے آنے سے جنگیں ختم ہو جائیں گی، جنگیں ان کے آنے سے ختم ہو جائیں گی، تو یہ جنگ لڑنا چھوڑیں گے تب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ ان کا وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ان کو لے کر آئیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ان کا حل ہے کہ اس وقت اپسٹالک پرافٹ کیا کہتے ہیں، ہواری نبی، ہم ہواری نبی کا نظریہ دیتے ہیں، ڈپلیکیٹ نبی لانچ کرتے ہیں۔ تو ڈپلیکیٹ نبی لانچ کیا گیا ہواری مسیح کے نام پہ۔ ان میں سیالکوٹ میں انٹرویوز بھی ہوئے 4 آدمیوں کے، جن میں سر سید احمد خان تھا، چراغ علی جموی تھا، نور الدین بیروی تھا، اور مرزا غلام قادیانی تھا، لیکن وہ تینوں نے انکار کر دیا نبی بننے سے۔ یہ بن گیا۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، پھر پوری انگریز مشینری ساتھ کھڑی تھی، ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو غلامی کا درس دیا جائے۔ اس کے جتنے بھی وہ خطبات، اس کی تحریریں پڑھیں، وہ صراحتاً کہتا ہے کہ میرا دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد ہے، ملکہ اللہ کی اطاعت اور ملکہ برطانیہ کی اطاعت۔ ملکہ برطانیہ کی اطاعت، عیسائی سلطنت کو خدا کی رحمت کا کہنا، قبلہ کعبہ سے زیادہ مقدس قرار دینا، تو یہ بنام خدا ہندوستان کی ذہن سازی تھی۔ باقی رہ کہ وہ ملک جہاں جہاں پر اس کا تسلط تھا، بدقسمتی سے ان ملکوں میں، ہمارے ملک میں کوئی ایک قوم نہیں تھی، وہاں پہ ایک ایک قومیں تھیں۔ ترک تھے تو ایک قوم تھے، افغان تھے تو ایک قوم تھے، اس طرح عرب تھے تو ایک قوم تھے۔ جہاں پر قومیت ایک ہو وہاں پہ باہر کی تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی زیادہ، اور جہاں پہ اچار بنا ہو نا، مرتبان بنا ہوا، کئی اقوام کا ملغوبہ سا بنا ہو، وہاں کوئی بھی تحریک ہو کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہندوستان مسئلہ کئی اقوام کا، کئی تہذیبوں کا، یہ مدفن بھی ہے، کئی تہذیبوں کا مظہر بھی ہے، اس میں کوئی بھی نئی چیز لانچ بھی کی جا سکتی ہے اور اسے اکھاڑی بھی جا سکتی ہے۔ اب افغانستان میں اس نے سید جمال الدین افغانی کو لانچ کیا، لیکن اس نے مہدویت کے دعوے کی راہ تو ہموار کی، لیکن دعویٰ نہیں کر سکا۔ ایران میں بھی چونکہ ایک مستقل قوم آباد تھی، وہاں پر اس نے محمد حسین نوری کو، جس نے بہائی مذہب، بابی مذہب کی بنیاد رکھی، اسے لانچ کیا، لیکن اسے رسوخ نہیں ملا، اور دوسری عقل مندی بابیوں اور بہائیوں نے یہ کی، انہوں نے اسلام سے اپنے آپ کو لا تعلق قرار دے دیا۔ جب وہ اسلام سے لا تعلق ہو گئے، ہماری اس سے جنگی ختم ہو گئی، جھگڑے ختم، وہ الگ مذہب بن گئے۔ پھر اسی طرح مصر کے اندر مفتی محمد عبدہو، اور اس طرح اور جس فری میسنز یہ سارے لوگ کام کرتے رہے، اسی طرز پہ
مرزا ہندوؤں میں پنڈت دیانند سرسوتی تھا، یہ سارے انگریز کے لانچ کردہ لوگ تھے، لیکن یہ مرزا قادیانی خاص مسلمانوں میں لانچ کیا گیا تھا، اور اس کا اصل مقصد یہاں پہ لانچ کرنے کا یہی تھا کہ یہ زمین زرخیز ہے اور یہاں پہ کئی اقوام کا یہ مجموعہ ہے، یہاں پہ کسی بھی تحریک کو کامیاب کیا جا سکتا ہے، ان کے ایک نظریے پہ اکٹھا کرنا مشکل ہے۔ پھر دوسری بات یہ، اس وقت جو ہندوستان کے سیاسی حالات تھے وہ بہت پریشانی میں تھے، ادھر سے ترک خلافت عثمانیہ کی بقا کی جنگ چل رہی ہے، ادھر سے وہ پریشانی، تحریک ترک موالات ہے، ہندوستان کے اتنے جب مسلمان کئی محاذوں پہ لڑ رہے تھے، اور پھر یہاں پہ کبھی منکرین حدیث غلام محمد پرویز کا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، کبھی وہ غلام برق، طرح طرح کے لوگ اٹھ رہے ہیں، تو چمکھی جنگ لڑنے میں ان کا شاید یہ نبوت بھی 4 قدم چل جائے گی، اس کی طرف توجہ کم ہو، اس لیے اس کو خاص طور پہ چنا گیا، اس کو عالمگیر فتنہ بنانے کے لیے۔ جب تک سب کی توجہ ہوئی تب تک یہ کافی تناور درخت بن چکا تھا، تو یہ مسئلہ بنا اس کو ہندوستان میں لانچ کرنے کا، کہ یہاں اس کا تسلط سب سے زیادہ مضبوط تھا اور یہاں کے لوگ زیادہ جلدی قائل ہونے والے تھے۔